بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اللہ کے پیارے بندوں۔ ارے غلط چینل پہ نہیں آئے، آپ ٹھیک جگہ پر ہیں۔ بس وہ کچھ ریکمنڈیشنز تھی اور میری کچھ اپنی تھاٹ پروسیسنگ بھی تھی ایسی کہ اس وجہ سے میں نے چینج کر لیا۔ خیر، آج کی میری جو ویڈیو ہے نا میرے بھائیوں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے سب سے زیادہ افیکٹو جو اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس گناہ سے دور ہونا چاہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس طرح ان کے مائنڈ میں چلتی ہیں لیکن ہو نہیں پاتے۔ دوسرا، وہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں، یا اللہ ہمیں اس چیز سے نجات دے دے یا ہمیں دور کر دے، یا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کچھ بھی چھوڑنا ہے اور آپ کچھ ایسا کر لیں جس وجہ سے کہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس چیز سے روک لے گا، تو مزہ نہیں آ جائے گا۔ تو آج میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز ایسے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کے مطلب خود کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں، اور پھر پتہ کیا ہوگا کہ اگر یہ گناہ ہے نا، آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ خود پکڑ لے گا، اس کی طرف جانے ہی نہیں دے گا۔ یقین مانیے، اگر جب آپ خود سپورٹ کر دیں گے نا خود کو اللہ تعالیٰ کے، تو وہ خود پکڑے گا ہاتھ، اور بالفرض آپ وہ ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے فزیکلی تو نہیں، ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ روکے گا، اور اگر آپ وہ ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں پھر بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ جو چیز ہے نا جس کی طرف آپ اپروچ کر رہے ہیں یہی ہٹا دے گا۔ پھر آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس چیز کو ڈھونڈنے کی، وہ نہیں ملے گی، اور خود بخود آپ رک جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ کا ہاتھ پکڑا، اگر آپ پہلے پہ رک گئے تو پھر رک گئے، نہیں رکے تو وہ چیز ہی چلے گی، کیا کریں گے آپ؟ خود بخود یہ سب ہو جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ صرف ایک بات کر لیں کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ سپورٹ کیسے کرنا اللہ تعالیٰ کے، تو دیکھیں ہر وقت نا اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں۔ اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح۔ اب ایک ایگزامپل ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مطلب بہت پیار کرتی ہے، جو بچہ ہے وہ چلا جاتا ہے ٹرپ پر، کسی بھی ٹرپ پر چاہتا ہے۔ اچھا، تو جب وہ ٹرپ کے بعد 2 3 یا ہفتے بعد واپس آتا ہے نا، تو ماں کہتی ہے بیٹا میں پورا ہفتہ تمہیں یاد کرتی رہی ہوں، تمہاری یاد میں سے نکل ہی نہیں پائی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو پورا ہفتہ تھا اس میں ماں نے مطلب عبداللہ نام تھا، عبداللہ کی تسبیح کی؟ ارے نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ کہ وہ پورے ہفتے جو کام کرتی تھی نا اس سے اللہ تعالیٰ کی اسے عبداللہ کی یاد تھی۔ ہر کام جو کرتی تھی نا، کھانا پکا رہی ہے تو کیا کر رہا ہوگا عبداللہ، کوئی کام کر رہی ہے تو عبداللہ کیا کر رہا ہوگا، ٹھیک ہوگا نا، اس طرح ہر سیکنڈ اس کو عبداللہ کی یاد تھی۔ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، بے شک وہ ہے ایک الگ عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہر وقت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح کرتے رہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ، اور یقین مانیے میرے ورڈز کو سنیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا کیا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں بس، کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ بس یہ یاد آپ نے ہر وقت اپنے دل میں رکھنی ہے، کچھ بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ جیسا بھی ہے، اگر وہ غلط بھی ہوگا نا اس میں بھی یاد رکھیں۔ یقین مانیے اگر وہ غلط بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اس میں سے نکال لے گا۔ تو یاد آپ نے ہر وقت اس کو رکھنا ہے۔ اب پوائنٹ ایک اور کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں، ہر وقت اپنے پاس کیسے رکھیں، اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں صبح سے شام تک اپنے ساتھ کیسے چلائیں۔ تو اس کے لیے میں نے شاید پہلے ہی بتایا لیکن اتنا نوٹس میں نہ آئی ہو تو دوبارہ، کہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 5081، جو شخص صبح 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کافی ہوں، اس کی تمام مشکلات ہر چیز کے لیے میں کافی ہوں، اور میں اس شخص کے ساتھ ایسے جڑ جاؤں گا کہ جیسے کہہ لو کہ وہ اور میں بس اور کچھ بھی نہیں، بالکل ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہے، جس طرح ایک باپ اپنے تمام بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو بچہ اسے زیادہ پکارے گا نا وہ اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ پکارتا ہے، جو اس کا بندہ اس کو زیادہ پکارتا ہے، وہ اس کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ اس کو پکاریں گے اتنا واقعی قریب ہوگا۔ صبح 7 اور شام 7، یہ اپنی زندگیوں میں کنفرم ایک معمول بنا لیں، آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور کتنی دیر لگتی ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، شام میں 7 مرتبہ۔ اگر اس حدیث کے آخر میں آپ کریں نوٹ تو وہاں لکھا ہوا ہے جو شخص اسے دہانی میں پڑھے یا بے دہانی میں بھی پڑھے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ شاید یہ واحد حدیث ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بے دہانی میں بھی یہ ذکر کر لو گے تو بھی اللہ ساتھ رہے گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہو گیا، صرف 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہو گیا، کافی بھی ہو گیا۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا پورے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میرے ساتھ، میں نے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے سپورٹ کرتا ہوں،
اب آپ پر آپ مجھے خود ہی ہر چیز صحیح کرنا اور سیدھے راستے پر چلانا ہے، یقین مانیے وہ خود آپ کا ہاتھ پکڑے گا، میرا دعویٰ ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کہنا تھا، اور جس نے ابھی تک یہ گولو کو نہیں ٹچ کیا تو ٹچ کر کے اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں، لازمی، وہ بہت ضروری اور بہت اچھی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔